لہذا علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی اور کچھ صحیح آ گئی ہے، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں، یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی، درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجوب کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے، اور نمایاں 40 مقامات علماء نے بیان کیے جہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لیکن بعض مقامات پہ درود شریف پڑھنا مکروہ بھی ہے، جس طرح باتھ روم اور اس قبیل کے اور مقامات اور جگہ اور جو ہے وہ احوال ایسے ہیں جہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ باقی درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے، وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو، ایک تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، انسان تھکتا نہیں، اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا۔ یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے پہ درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل درود پڑھ کر کے اپنے لیے رحمتیں طلب کرنا ہوتا ہے رب سے، چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود کے محتاج ہے۔ بندہ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا تھا، جب کائنات کو خلق وجود بھی نہیں دیا گیا تھا مصطفیٰ پہ درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا۔ تو یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں نے مختصر بات آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھی تھی۔ ایک وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں، صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی۔ اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں، کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں، تیرے بچوں کی خیر، تیرے والدین کی خیر، جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں۔ تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی، تیری جد کی خیر، تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود خالی جھولی لے کر آیا ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تو اس کے محبوب کی خیر مانگو، اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے 10 رحمتیں جھولی میں ڈال دے گا۔ تو یہ مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں۔ اس لیے اگر سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود پڑھا جائے تو یہ کیسا عمل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ابھی آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے جس کی تعلیم حضور ارشاد فرما رہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں روایت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے
अल्लाह ताला उस पे 100 रहमतें नाज़िल फरमाता। वमन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार। और जो शख्स मेरे ऊपर 100 मरतबा दरूद पढ़ता है, उसकी 2 आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है ये बंदा मुनाफिक भी नहीं है, दोज़खी भी नहीं है। ये ना मुनाफिक है और ना दोज़खी है, निफाक से और दोज़ख से बरी लिख दिया जाता है। व अस्कनहुल्लाहु यौमल क़यामा मा शुहदा। और अल्लाह ताला जल्ला शानुहु क़यामत के दिन जिस मर्तबे पर शुहदा को ठहराएगा, उसी मकाम पे दरूद पढ़ने वालों को ठहराएगा। ये सवाब है उस शख्स के लिए कि जो हुजूर पर कसरत के साथ दरूद पढ़ता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत सुनिए। फरमाते हैं, ये अशरा मुबशरा से हैं, जलीलुल कदर सहाबी हैं, और सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर सहाबी भी यही, 1,44,000 सहाबा में सबसे अमीर तरीन सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फत्तबातुहु हत्ता दखला नखलन फसजद फअताल सुजूद हत्ता खिफ्तु औ खशीतु अन यकून अल्लाह कद तवफ़ाहु औ कबज़हु। कहते हैं, एक दिन हुजूर घर से बाहर तशरीफ फरमा हुए, मस्जिद नबवी से निकले तो मैं भी हुजूर के पीछे पीछे चल पड़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम के ततब्बु में, हुजूर की इत्तिबा में मैं भी हुजूर के पीछे चल पड़ा। हत्ता दाखला नखलन, यहां तक के खजूरों के एक बाग में हुजूर तशरीफ फरमा हो गए। मैं भी उस बाग में हुजूर के पीछे चला। मैंने क्या देखा, हुजूर ने सजदा फरमाया, फ़अताल सुजूद, और सजदा इतना लंबा था, हत्ता खिफ्तु औ खशीतु अन यकून अल्लाह कद तवफ़ा औ कबज़हु, मुझे डर लगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, कि हुजूर ने सरे अनवर रखा सजदे में, फिर उठा ही नहीं रहे थे। तो मैं डरा इस बात से कि कहीं हुजूर का विसाल ना हो गया हो, हुजूर अलैहिस्सलाम इस दारे फानी से कूच न कर गए हों। तो कहते हैं कि काला फजे तो अनजुरु फरफा रासहु, मैं देख ही रहा था कि अचानक हुजूर ने सर अनवर उठा लिया। फकाला मालका या अब्दुर्रहमान, तो मेरा रंग उड़ा हुआ था, मेरी तबीयत के ऊपर एक अजीब कैफियत थी। हुजूर ने सर उठाया और मुझे उस हालत में देखा, कहा कि ए अब्दुर्रहमान तुझे क्या हो गया? मैंने कहा फज़कर तो ज़ालिका लहू, जो मुझे हुआ था मैंने वो बता दिया। मैं तो डर गया था, चूंकि सहाबा की जिंदगी ही तो हुजूर के नाम से थी।